کرسمس ڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منانا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، چنانچہ عیسائی اس دن کو عید سمجھ کر مناتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور عیسائی مذہب سے وابستہ لوگ اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس اور مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لیکن اس دن کے نام پر یہ کیا حرفات انجام دیتے ہیں، آئے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ دانوں کی ریسرچ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تہوار کی ابتدا کہاں سے اور کب ہوئی۔ یونیورسٹی آف اینڈرس کے شعبے دینیات اور تاریخ کے پروفیسر سیمویل بکاس نے کرسمس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ کرسمس کا لفظ دراصل بائبل میں موجود ہی نہیں۔ یہ دو الفاظ کریسنٹ یعنی کہ مسیحا اور میس یعنی کہ کیتھولک رسم کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ اس کیتھولک رسم جو کہ 25 دسمبر کی رات کو مسیحا کی پیدائش کے طور پر منائی جاتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ عہد نامہ جدید میں مسیحا کی ولادت کو ہر سال بحیثیت تہوار منانے کا اشارہ تک موجود نہیں۔ انجیل میں مسیحا کی ولادت کا ذکر انتہائی مختصر ہے اور گنی چنی چند آیات پر ہی مشتمل ہے، جس سے پیدائش کی اصل تاریخ معلوم کرنا بھی ممکن نہیں۔ پروفیسر ہربل ڈبلیو اس متعلق لکھتے ہیں کہ لفظ کرسمس کا مطلب مسیحا کی رسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود سے گڑا ہوا ہے۔ یہ عہد نامہ جدید میں موجود نہیں، بائبل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور نہ ہی مستند حواریوں سے یہ ثابت ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بلکہ 4 صدی عیسوی میں بت پرست رومن قوم کی طرف سے رومن کیتھولک چرچ میں آیا اور باقی بت پرست قوموں سے لی گئی یہ بدعت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں بھی کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسے نہیں پائی گئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یوم پیدائش بھی کسی کو بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں کہ دراصل ان کی پیدائش کب اور کس سال اور کس تاریخ میں ہوئی۔ لیکن اس کا اشارہ موسم کی صورت میں ہمیں بائبل اور قرآن جیسی مقدس کتابوں دونوں کے اندر ایک جیسا ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش موسم گرما کے اندر واضح طور پر ثابت ہے، کیونکہ دسمبر کا مہینہ گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے قرآن کریم کے مطابق حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی تو اللہ نے انہیں اس درخت پہ لگی پکی کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اور یاد رہے کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں نہ کہ سردی میں۔ سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم بولی کاش یہ ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی نکل چکی ہوتی۔ تو انہیں ایک آواز آئی کہ دل چھوٹا مت کریں، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اب ان کو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اور اگر کوئی انسان کی نظر تیرے پہ پڑ جائے تو کہہ دینا میں رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن کے علاوہ یہ بائبل سے بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی، کیونکہ بائبل کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس روز کچھ چرواہے اپنی بھیڑ بکریاں چروا رہے تھے۔ امریکہ میں کرسمس موضوع پہ لکھے گئے ایک آرٹیکل کے اندر اس عقیدے کو اس طرح ایکسپوز کیا گیا ہے۔ بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق چرچ کی ابتدائی صدیوں میں کرسمس منانے کا کوئی تصور موجود ہی نہیں تھا۔ لوگ یہ تہوار 4 صدی عیسوی کے اندر تہوار کی صورت میں اسے منانے لگے، اور 5ویں صدی کے اندر مغربی کلیسا نے اس تہوار کو منانے کا حکم دیا، جس دن اہل روم کے لوگ یعنی کہ بت پرست لوگ اپنے سورج دیوتا کا جشن منایا کرتے تھے۔ وہ 25 دسمبر کا دن تھا، اور اصل میں مسیحا کی یوم پیدائش کا علم کسی کو ہے ہی نہیں۔ مارٹن اس سلسلے میں اپنے خیالات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، اور نمرود کی برتناک موت جو 2167 عیسوی کے اندر ہوئی، اس کی ماں سمرین جس نے عراق کے لوگوں کے اندر اس عقیدے کو پھیلانا شروع کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کی کسی تنے کی طرح تھا، جیسے سردیوں کے اختتام پر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، بالکل اسی طرح اس کے مردہ جسم کو بھی ایک سالگرہ کے دن نئی زندگی ملے گی، اور اس کی سالگرہ کا اعلان اس کی ماں نے کیا اور کہا نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پہ تحائف چھوڑ کے جائے گا، اور یہیں سے کرسمس ٹری کی شروعات ہوئی۔ اس کی سالگرہ سردیوں کے دنوں یعنی کہ دسمبر کے آخری دنوں میں عید کی حیثیت پر منائے جانے لگی۔ اب یہ بات تو واضح ہوگی کہ اس کو مذہب کے اندر اضافی طور پہ داخل کیا گیا، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ کہ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہوار کے اندر شامل ہونے سے منع کیا گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام سنو جو خداوند تم سے کرتا ہے، سنو خداوند تم سے یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ اختیار کرو۔ پھر ارشاد ہوا کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں، تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو چھپ کر ہلاک کرنے والی بدعت نکالیں گے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اب ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان کسی کو مبارکباد دینا یا کسی کو وش کرنا کتنا بڑا کفر ہے، اور اس میں شرک شامل ہے۔ شاید اس کی سنگینی کا اندازہ بہت سے مسلمانوں کو نہ ہو۔ 25 دسمبر یعنی کہ عیسائیوں کے عید کا دن، جسے کرسمس ڈے کے نام پہ منایا جاتا ہے، عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ایک انتہائی غلط عقیدہ ہے۔
क्योंकि किसी को अल्लाह का बेटा कहने से कुफ्र और शिरक लाजम हो जाता है। ये कितना बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसके बारे में खुद फरमाया कि अगर ज़मीन और आसमान, पहाड़, सूरज और चांद सितारों के अंदर ज़रा भी जज्बात होते तो वो ये सब सुनकर हैबत से फट जाते कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज़ किया। हम लाशऊरी तौर पर किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, क्योंकि ईसाइयों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जैसे यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुशरिकीन अरब फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे और हिंदू करोड़ों की तादाद में मखलूक़ात को खुदा मानते हैं, जबकि कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर इसके ऐलानात मौजूद हैं कि कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया और ना ही इसका कोई हमसर है। अगर क्रिसमस के इस त्यौहार में कुफ्र और शिरक शामिल ना होता तो किसी भी मजहब के लोगों को मुबारकबाद देने में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन आपस में भाईचारा और मोहब्बत बढ़ाने के लिए ऐसा इकदाम ना करें जिसको दीन ने सख्ती से मना किया हो। मिसाल के तौर पर डांस, शराब, म्यूजिक वगैरह। 25 दिसंबर को किसी भी सूरत में किसी को क्रिसमस कहना या हैप्पी क्रिसमस कहना या इससे मिलते जुलते किसी भी किस्म के अल्फाज अदा करना शिरक है। अपने मुसलमान भाइयों को इस शिरक जैसी लानत से बचाएं। लोग हंसी मजाक के अंदर ये अल्फाज एक दूसरे को कहते रहते हैं, जिसमें हमारे सब दोस्त दुश्मन शामिल हैं। इस वक्त ये ऐसे अल्फाज अदा करके एक दूसरे को हंसा रहे होते हैं, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, वो मजाक मजाक के अंदर दरअसल हकीकत कुफ्र कर रहे होते हैं। अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना एक बहुत बड़ा जुर्म है। याद रखें, क़यामत के दिन अल्लाह ने चाहा तो हर गुनाह माफ हो जाएगा मगर सवाए शिरक के, और इसकी कोई माफी नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को इस लानत से बचाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि वो इस चीज से आशना हो सके। अब मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।